یہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو افضل البشر ہے بعد الانبیاء، اتنی عظیم شخصیت ہے، حنظلہ کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے غسیل الملائکہ کا، اتنے عظیم لوگ ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، پڑتال کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جانچ رہے ہیں، تول رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، تسلی دی کہ اگر یہ معمولی سی تبدیلی جو آگے پیچھے ہو جاتا ہے انسان، یہ بھی نہ ہو تو فرشتے تمہارے خوابگاہ میں آ کے تم سے مصافحہ شروع کر دیں۔ آپ نے حوصلہ دیا، مگر ایمانداری سے بتائیں ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح چیک کیا؟ اور اگر چیک کیا تو ہم نے کسی عالم سے جا کر پوچھا کہ شیخ صاحب بتائیے میرے دل کی کیفیت کو آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ اس نے ہمیں حوصلہ دیا ہو کہ یار کوئی بات نہیں۔ ہم سوچتے نہیں اس کے بارے میں۔ رمضان میں کیسے تھے؟ ایمانداری سے بتائیں۔ رمضان میں یہ حال تھا مسجد کا؟ نہیں تھا نا۔ رمضان کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اور رمضان دور نہیں گیا ابھی، لوگوں نے وہ تصویریں بھی شیئر کر دی، میڈیا وار کا دور ہے کہ کل فجر میں کتنے لوگ تھے اور چاند نظر آنے کے بعد شوال کا عید کا پہلا دن ہے اور فجر میں نمازی کتنے۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو تولنا۔ اگر ہم نے اپنا جائزہ نہیں لیا تو نسلیں تو برباد ہو گئی سمجھے۔ پھر آپ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور بندہ جو ہے وہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے، بچے جو دیکھتے ہیں بہت سیکھتے ہیں، آپ کے سمجھانے سے بات ذرا کم سمجھ آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں گھر میں کیا چل رہا ہے۔ تو میرے لیے آپ کے لیے نصیحت ہے، سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، بار بار اپنے آپ کو تولیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا صحابہ کا، بالکل اسی طرح جیسے حنظلہ اور ابو بکر کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے ایک نے کہا اذا كنا عندك كنا على حالك، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا تو ایک کیفیت ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جنت کو قریب دیکھتے ہیں، جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَارَقْنَا كُنَّا عَلَىٰ غَيْرِهِ، جب آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو پوچھنا یہ چاہ رہے تھے اپنے کیفیت بتا کر کہ ہم کیا ہیں، ہم ایک نمبر ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارا وہ نمبر چلا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حبیب نے پلٹ کر سوال کیا، فرمایا کیف انتم وربکم، جب یہاں سے جاتے ہو تو تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کو بھول جاتے ہو؟ جلوتوں میں خلوتوں میں بھول جاتے ہو کہ ہمارا رب وہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، یعلم السر واخفا ہے، اس کو بھی بھول جاتے ہو کیا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے حبیب اللہ ربنا فی السر والعلانیہ، اللہ کو تو نہیں بھولتے، دل میں کمی بیشی ہوتی ہے مگر اللہ کو نہیں بھولتے۔ ہم عقیدہ لے کر جاتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہمارا رب ہے، جلوتوں میں بھی خلوتوں میں بھی اور بھری محفل میں بھی تنہائی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ تو نبی علیہ السلام نے بشارت دی، فرمایا لیس ذالکم النفاق، پھر خوش ہو جاؤ تم ایماندار ہو، تم منافق نہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو ٹٹولیں، یہ جلوتیں، یہ خلوتیں، یہ تنہائیاں، تنہائی میں اندھیروں میں موبائل کا استعمال، فیس بک کا استعمال، کیا باقیاتاً ہم اللہ کو نہیں بھولتے؟ اگر نہیں بھولتے تو یقیناً ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں، ہم ایک نمبر مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ لیکن میرے بھائی اپنے آپ کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کچھ لوگوں پر شیطان غالب آتا ہے، انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، فرمایا ان کی طرح نہ ہونا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ڈگری دے دی کہ آپ صحیح لوگ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کے حقوق ادا کرنا نہیں بھولتے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ کو بھول جائے اپنی خلوتوں میں، پتہ ہے کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کی طرح بڑے بڑے اور روشن ہوں گے، تہامہ پہاڑ کی طرح اعمال لے کر آئیں گے، ثواب کے ڈھیر لگے ہوں گے،
لیکن اللہ رب العالمین ان کے اعمال اور اجر کو ریت کے ذرات بنا کر ہوا میں تحلیل کر دے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ هباء منثورا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کے عمل کیوں برباد ہو گئے؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہاری طرح ہوں گے۔ شیخ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اہل حدیث ہوں گے۔ یہ آپ کو شرف حاصل ہے، بس یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ منہج صحابہ پر، آپ نے کہا تمہاری طرح ہوں گے، عقیدے میں منہج میں تمہاری طرح، زبان بھی تمہاری ہوگی، پابند صوم و صلات ہوں گے، شب زندہ دار ہوں گے۔ فرمایا پھر عمل کیوں برباد ہو گئے؟ فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں ہوتے تھے اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں واقع ہو جاتے تھے، بھول جاتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اپنا محاسبہ کی، ہم لوگوں کے سامنے کتنے پارسا بن جائیں، عابد زاہد بن جائیں، شب زندہ دار بن جائیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ لہذا اپنا جائزہ لینا میرے دوستوں بہت ضروری ہے، خود کو تولنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے پر فتویٰ بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا ہلکا ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ منع کیا گیا ہے کسی پر فتویٰ لگانے سے جب تک کہ سارے اس کے ادلہ پورے نہ ہو جائے، حجت تمام نہ ہو جائے، اس کے کوئی موانع نہ ہو، ایک الگ بحث ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت آئی، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا کیف لی ان اعلم انی مؤمن، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں یہ بات سمجھ سکوں، جان سکوں کہ میں ایماندار؟ سوال دیکھ، کیف لی ان اعلم انی مؤمن، کیسے ممکن ہے اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ میں اپنے آپ کو چیک کروں میں ایماندار ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امتی عبد یعمل حسنۃ ویعلم انها حسنہ وان اللہ یجازیہ بها ولا یعمل سیئۃ ویعلم انها سیئہ واستغفر اللہ۔ فرمایا کہ وہ نیکی کرتا ہے، یہ مومن کی علامت بتائی جائے، پکا مومن ایک نمبر، نیکی کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا سارے کرتے ہیں تو میں نے بھی کر لی مجھے کیا پتا، نیکی کو نیکی جان کر کرتا ہے، سمجھ کر کرتا ہے، اسے علم ہوتا ہے یہ نیکی ہے۔ رمضان کی حدیثیں سنی نا آپ نے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، سب آپ کی نیت ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور یہ شاید بات اس لیے کر دی کہ ہمارے ہاں ایسے جو حال بھی آپ کو ملیں گے، اللہ تعالیٰ جن کو زیارت کرائی ہے بیت اللہ کی، اللہ انہیں بار بار کرائے، جن کو نہیں ہوئی اللہ انہیں بھی لے کر جائے، بار بار لے کر جائے۔ طواف کرتے ہوئے آپ کو کئی لوگ ملیں گے، آپ ان سے پوچھو کیا کر رہے ہو بھائی، بہت کم لوگ ہوں گے جو بتائیں گے، ورنہ اس نے یہ کہنا نہیں پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ اتنے جاہل لوگ ملیں گے، ان سے پوچھو یہ کالا گھر کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قبر ہے، نعوذ باللہ۔ اتنے جاہل لوگ۔ نیکی کو کرتا ہے مومن، نیکی سمجھ کر کرتا ہے، دیکھا دیکھی نہیں کرتا، رسم سمجھ کے نہیں کرتا، تہوار سمجھ کے نہیں مناتا، اسے پتہ یہ نیکی، نیکی کو نیکی جان کر کرنا، اجر کی امید رکھنا، ثواب کی امید رکھتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو پھر بھی اسے پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہیں کہتا سب کر رہے ہیں میاں یہ کوئی گناہ ہے، نہیں، وہ مانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اسے پتہ ہے اللہ کے سوا میرے گناہ کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ فرمایا یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہر بڑا ہر چھوٹا جائزہ لے، کیا ہم نیکی کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں یا رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم گناہ کو کرتے ہیں، ہو جاتا ہے، ہم مانتے ہیں یہ گناہ ہے، اگر مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، استغفار کرتے ہیں اچھی بات ہے، اگر ہم ڈٹ جاتے ہیں ابلیس کی طرح کہتے ہیں انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو سمجھ لیجیے زندگی برباد۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا صلی
علانیتاً فاحسن، بندہ نماز پڑھتا ہے، بڑی محفل میں پڑھتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، 150 آدمیوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن پڑھتا بڑی اچھی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے عبادت کیسے کرنی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے، نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا، تمہاری آڈیو ویڈیو تو بن رہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کو وہی کام پسند ہے، وہی محبوب ہے جو سجا کے سنوار کے خوبصورتی سے کیا جائے۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے، ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یحسن فی روایت ان یتقن، ٹھوس بنیادوں پر کام کرو، الٹپ نہیں، لولا لنگڑا نہیں کہ یہ ہو گیا بس۔ آخر گھر کے کام بھی تو بڑے طریقے سے کرتے ہیں نا، اپنے ذاتی کام بھی تو بڑے طریقے سے کرتے ہیں نا، کپڑے بھی ڈھنگ سے سلواتے ہیں نا ہم لوگ، تو اللہ کا کام ڈھنگ سے کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑھ کر ہماری عبادت میں حسن ہونا چاہیے، احسان کا درجہ ہونا چاہیے۔ فرمایا بندہ بھری محفل میں نماز پڑھتا ہے، بڑی خوبصورت پڑھتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے پڑھی، لوگوں کو نہیں دکھا۔ وَإِذَا صَلَّى فِي السِّرِّ أَحْسَنَ، تنہائی میں پڑھتا ہے، اندھیرے کمرے میں پڑھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر پڑھتا بڑی خوبصورت ہے، پڑھتا بڑی خوبصورت ہے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے۔ ایمانداری سے بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بشارت ہے، کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک او ذاک عبدی حقا، یہ میرا حقیقی بندہ ہے، یہ میرا پکا سچا مسلمان بندہ ہے، اس کی جلوتوں میں خلوتوں میں کوئی فرق نہیں، ایک جیسی عبادت کرتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے اچھی نماز پڑھتے ہیں، تنہائی میں نماز تو چل میں آیا، پتہ ہی کوئی نہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، سوتے رہ جاتے ہیں، میرے دوستو یہ خسارے کا سودا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے پڑھی اور سمجھی، اور میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے ہم کہیں نفاق کے کسی حصے میں وارد نہ ہو جائیں، نفاق سے ہمارا دامن آلودہ نہ ہو جائے، ورنہ یقین جانیے بڑا خسارے کا سودا ہے، اور اس کے بڑے ادلہ ہیں۔ بہرحال میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور میں اس کو جسارت سے تعبیر کروں گا کہ میں نے مشائخ کے سامنے اتنی لمبی گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔